جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ماضی میں ایسی زندگی بادشاہوں کی بھی نہیں تھی۔ میں نے قوم عاد کی بستیاں دیکھی ہیں، قوم سمود کی بستیاں میں نے دیکھی ہیں، اصحاب رس اور شہر مدین کا علاقہ میں نے ایک زمانے میں دیکھا ہے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے ہیں جو پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے تھے۔ تو میں وہاں بھی ان دوستوں سے جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا کہ آج ہمارا جو رہائشی سٹائل ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ وہ پہاڑوں کے اندر ہی تھوڑا سا ایک بیڈ نما چیز بنا لی، اور یہ اس زمانے کی ان کی عالی نسب رہائشیں تھیں۔ آج کے کھانے پینے، آج کی سواریاں، اور آج جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا اور زندگی کی عیش، لیکن سویر سے لے کر شام تک اللہ کی ناشکری زبان کے اوپر ہے۔ شکر سیکھو، اللہ کا شکر کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے بے برکتی ہوتی ہے۔ ناشکری سے رزق چھین بھی لیا جاتا ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ رزق ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ رزق کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، رزق کی برکت کچھ چیز ہے۔ تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ برکت ڈال دے، وہ کفایت کرے، وہ ضرورت کو پورا کرے، وہ صحت افزا ہو، وہ بدن کی فربہی کا، بدن کی صحت کا سبب بنے۔ لیکن رزق کی فراوانی ہو لیکن برکت والا نہ ہو تو وہ رزق، وہ مال، وہ دولت وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے رزق مبارک مانگا کرو۔ میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کر دے، جو سہولت سے مل جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد صبح سے لے کر شام تک روٹی روزی کمانا ہی نہیں ہے۔ زندگی کے مختلف حصے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا پہلی ترجیح ہے، اس کے حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہماری ترجیح ہے۔ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں رہنا ہے، ہم نے رشتوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے نفس کا حق دینا ہے، پھر ہم نے اپنی ضرورت جو جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، پیٹ کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مزدوری بھی کرنی ہے، کچھ کام بھی کرنا ہے۔ وہ کوئی دفتر کی مزدوری ہو، وہ آپ دکان پہ مزدوری کر رہے ہو، کاشتکاری کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو آپ کو میسر وسائل ہیں اس کے مطابق۔ لیکن ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے وہ پیسے ہی کمانے کی مشین ہوں۔ آج ہمارا مسئلہ ہو گیا سویر سے لے کر شام تک یہی کام ہے، اور لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں پیسے کمانے ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے تو پیسے کمانے لگتا ہے، اس نے گھر بنانا ہے، اس نے یہ بنانا ہے۔ ہم تو جو رب کا خاص وقت ہے نماز، اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں دکان پر گاہک نہ کھڑا ہو، تو پھر اس نماز میں کیا نور آئے گا؟ جس نماز میں کھڑے ہو کے ہم رب کے نہیں ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اس کے نہیں ہیں، تو دکان پہ اس کے کیسے ہوں گے؟ اسی لیے ہمارا معاشرہ مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سجدوں کے اندر بھی خیال غیر اللہ کے ہیں۔ سجدہ تو اقصی غایت التذلل والخشوع، سجدے میں تو سب کچھ ڈھیر کر دیتا ہے بندہ، پیشانی بھی رگڑتا ہے، ناک بھی رگڑتا ہے، اعضاء بھی زمین پہ رگڑتا ہے، اور کس طرح گر جاتا ہے، اور گر کے کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، مالک یہ ہوں میں گرا پڑا اور تو ہے سب سے اعلیٰ۔ لیکن وہاں سجدے کے اندر بھی اگر دکان پہ کھڑا ہے، سجدے کے اندر بھی کاروبار پہ کھڑا ہے، سجدے کے اندر بھی ان چیزوں پہ کھڑا ہے، تو مجھے بتاؤ وہ کھڑا کہاں ہے؟ تو اپنی زندگی کو منظم ہمیں کرنا چاہیے، جو اللہ نے میسر کر رکھا ہے اس سے ہماری اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس پہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر ایک بہت خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کرو۔ جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں تسلی ہو جائے گی کہ میرے مالک نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ اوپر دیکھنے لگ جاؤ گے، 2 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو تو آپ کو تنگ تنگ لگے گا، لیکن ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں اور دین میں نیچے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو۔ میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں یار، فلاں شخص تو تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے تو صرف اتنا نصیب ہے اور اس کے اعمال تو یہ ہیں، لیکن وہاں ہمارا انداز نظر کیا ہے؟ فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو ہم نے اپنی بخشش کو اس سے جوڑ دیا۔ تو یہ ہمارا طرز زندگی ہے، ہم اوپر دیکھتے ہیں دنیا میں اور نیچے دیکھتے ہیں دین میں۔ ہمیں اوپر دیکھنا ہوگا دین میں اور نیچے دیکھنا ہوگا دنیا میں۔